امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کی منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کی منہ میں زبان کیوں نہیں؟ اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا مچھلی کی منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی کون سا ظلم؟ تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ آدم کو سجدہ کرے، شیطان انکار کر بیٹھا اور اللہ کا نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ تو یوں اللہ نے شیطان کو اپنی دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی اور اس کی منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے مچھلی کی منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی منہ میں وبال پیدا کیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہارا حد اللہ تعالیٰ نے پانی تک رکھ دی ہے۔ جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی۔ تبھی جب ہلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے سارے جسم کا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کیونکہ جانور کی خون اس کی گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دی ہے، وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے مچھلی کا سارا خون اس کی گلے میں آ کر جمع ہو جاتی ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔